لیلۃ القدر کی فضیلت۔ السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں لیلۃ القدر کو دیگر راتوں پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے اور اسے کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں کون سا وظیفہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ شب قدر کی عبادات و اعمال، شب قدر کی نماز کے نوافل کیسے ادا کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی دے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے غمگین ہوئے کہ میری امت وہ عمل نہیں کر سکے گی جو پہلے لوگ طویل عمر کی وجہ سے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل و مسائل۔ قرآن کی روشنی میں لیلۃ القدر کو دیگر راتوں پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں پوری صورت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت پڑھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر فضیل و برکت اور اجر و ثواب میں ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں حدیث کی کتب میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیوں میں ذکر و فکر اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، پھر یہ کہ آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کرے۔ اس شان سے عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کی خوشخبری بن کر آتی ہے، لیکن وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اس رات کو پائے مگر عبادت نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ انسان دنیا کی معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے جو ثواب میں 80 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے، تو پھر ایسی بابرکت رات کے لیے جاگنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس عظیم موقع کی قدر کرتا ہے وہ بڑی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے اور اسے کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہ رات بہت سی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل ہے، جسے قرآن کریم نے 1000 راتوں سے افضل قرار دیا ہے۔
لیلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے خاص انعام ہے جو اس سے قبل کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ حدیث مبارکہ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یؤتها من کان قبلکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے اور تم میں سے پہلے لوگوں کو اس سے سرفراز نہیں کیا۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات میں سے ہے، لہذا اسے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر میں کون سا وظیفہ کرنے کی تلقین فرمائی؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھ کو معاف فرما۔ شب قدر کی عبادات و اعمال۔ شب قدر کی عبادات و اعمال کے بارے میں عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد انفرادی طور پر نوافل ادا کیے جائیں، تلاوت و تسبیح، صلاۃ و تسبیح، ذکر و دعا، تہجد کی نماز ادا کی جائے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ شب قدر کی نماز کے نوافل کیسے ادا کریں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں نفل نماز کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک بار اور سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد 27 بار پڑھیں۔ نماز کے بعد استغفار کریں، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری نماز یہ ہے کہ نماز نفل کی 2 رکعتیں پڑھیں، دونوں رکعت میں سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 بار اور سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد بھی 3 بار پڑھیں۔ تیسری رکعت یہ ہے کہ نوافل کی 4 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 بار اور سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد 50 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 1 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں پوری فرمائے گا۔